نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة التکویر مکیۃ۔ سورت التکویر مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے اور 29 آیات ہیں۔ تکویر کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، ریپ اراؤنڈ کرنا۔ مسند احمد اور ترمذی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت۔ ترجمہ ہے، جس شخص کی یہ خوشی ہو، یعنی وہ چاہے کہ قیامت کا منظر وہ اس طرح دیکھے گویا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو وہ قرآن مجید کی سورت اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت اور اِذَا السَّمَاءُ انشقت پڑھ لے۔ یعنی ان صورتوں میں قیامت کا منظر بہت وضاحت کے ساتھ کھینچا گیا ہے، قیامت کی لفظی تصویر پیش کی گئی ہے، ورڈ پکچر پیش کی گئی ہے۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ کور یکور تکویر کے معنی ہیں کسی شے کو لپیٹ دینا، ریپ اپ کر دینا، سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ عربی زبان میں سورج مؤنث ہے، اس لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا کوورت، اور بات ماضی میں کی گئی ہے۔ قیامت آئی، اور یوں سمجھیں کہ ایسے قیامت کا آنا ایسی یقینی چیز ہے جیسے کہ آ چکی، تاریخ جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ جیسے تاریخ کو جھٹلانا بیکار ہے، کسی کے جھٹلانے سے تاریخ ہسٹری بدل نہیں جاتی، اسی طرح بالکل قیامت کو جھٹلانا بیکار ہے، کسی کے جھٹلانے سے قیامت کا آنا بدل نہ جائے گا، پوسپون نہ ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے ماند پڑ جائیں گے۔ انکدار، کاف دال را مادہ ہے۔ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دل کے اندر کدورت آ گئی ہے، یعنی کہ کیا، دل میں بغض آ گیا ہے، دھندلا ہو گیا ہے، دل صاف نہیں رہا، شفاف نہیں رہا۔ تو گدلا ہو جانا، دھندلا ہو جانا، ماند پڑ جانا یا گر جانا، یہ انکدار کا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان فرما رہا ہے، ختم عمل کی مہلت، کب سے سن رہے ہیں، آئے گی آئے گی، سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے ماند پڑ جائیں گے، ایک دن ہو جائے گا۔ اذا وقعت الواقعہ، واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ جو جو صلاحیتیں اور ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے سورج کو اور تاروں کو دی تھیں، سب واپس لے لی جائیں گی۔ اور دیکھا جائے سورج کا لپٹنا ہو یا تاروں کا دھندلا پڑنا ہو، یہ عمل اب بھی جاری ہے۔ آہستہ آہستہ سورج کی اور تاروں کی عمر بڑھ رہی ہے اور اپنی موت کی طرف رواں دواں ہیں۔ ان کی زندگیاں کروڑہ کروڑ سال پر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ انسان کا معاملہ 80-90 سال میں طے ہو جاتا ہے۔ اور جیسے سورج اور تاروں کو اللہ نے صلاحیتیں اور ذمہ داریاں دی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی صلاحیتیں اور ذمہ داریاں دی ہیں۔ وہ بھی آہستہ آہستہ واپس جانی شروع ہو جاتی ہیں، قوتیں بھی واپس جانے لگ جاتی ہیں، یہاں تک کہ زندگی کی کتاب لپٹ جاتی ہے۔ تو کامیاب تو وہ لوگ جو اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، قوتوں کو، وقت کو نیکیوں کے کاموں میں کھپا دیں۔ تو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ لانگ ٹرم پلاننگ کوئی اگر کر لے، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کر لے، دور اندیشی کا مظاہرہ کر لے، تو کیا ہوگا؟
تو یہ ہوگا کہ جس دن چاند ستارے سورج ماند پڑ رہے ہوں گے ان کے چہرے مسفرہ ہوں گے، روشن ہوں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑوں کا بھی فنکشن ختم۔ جیسے مسافر کہیں سے کوچ کرتے ہیں تو خیمہ لپیٹتے ہیں، اسی طرح دنیا کے مسافر کوچ کر جائیں گے اور زمین کے کسبل سیدھے کر دیے جائیں گے۔ جن کیلوں سے یہ اپنی جگہ ٹھکی ہے، جن پہاڑوں کی وجہ سے یہ اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے، ساری کیلیں اکھاڑ لی جائیں گی، پہاڑوں کا فنکشن ختم، چل پڑیں گے دھنکی ہوئی روئی کی طرح۔ ہم پڑھیں گے آگے، سورہ القاریہ میں آتا ہے کالعہن المنفوش، ایسے ہو جائیں گے پہاڑ جیسے دھنکی ہوئی روئی ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ عشارن، عشراء کی جمع ہے۔ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جو بچہ پیدا کرنے والی ہوتی تھی، عربوں کی بڑی قیمتی، بڑی محبوب متاع ہوا کرتی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اسے غافل نہ ہوتے تھے۔ یوں سمجھیں جیسے کسی کا سٹاک میچور ہونے والا ہو، رائٹ شیئر ایشو ہونے والا ہو یا ڈیویڈنٹ ملنے والا ہو، وہ سٹاک کتنا پیارا ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں سٹاکس تو نہ تھے، اسی طرح لائف سٹاک جو ہوتا تھا اس میں وہ انویسٹ کرتے تھے۔ ایک اونٹنی ہے، اب اس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، ان کا لائف سٹاک ملٹی پلائی ہو رہا ہے، تو بہت ان کو محبوب ہوتی تھی اپنی ایسی اونٹنی، مزید اس سے فائدہ حاصل ہونے کی امید ہوتی تھی، تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کی حفاظت سے وہ غافل نہ ہوتے تھے۔ لیکن جب قیامت کا شور شروع ہوگا تو کیا ہوگا؟ اذا العشار عطلت، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں ایسی معطل بیکار پھریں گی۔ عطلت معطل سے ہے، چھوڑ دینا، تعطیل ہم کہتے ہیں، آج تعطیل ہے، چھٹی ہے کہ آج کوئی کام نہ ہوگا، بیکاری کا دن، تو ایسی بیکار کھلی پھریں گی یہاں سے وہاں ان کی ایسی اونٹنیاں۔ تو بتایا گیا کہ قیمتی سے قیمتی مال اور محبوب سے محبوب مال سے انسان لاپرواہ ہو جائے گا۔ آج تو انہی کی محبت میں قیامت سے غافل ہے، قیامت آئے گی تو ان سے غافل ہو جائے گا، کچھ نہیں یاد، کتنا سٹاک تھا، کتنا کمایا، کیا بینک بیلنس، سب کو اپنے اعمال کا حساب کتاب یاد آ رہا ہوگا، سب دنیا کا حساب کتاب، روپے پیسے کا سب بھول بھال جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وحوش وحشی جانور جن کو ہم کہتے ہیں، یعنی بتایا گیا کہ وحشی جانور بھی اکٹھے ہو جائیں گے، بھیڑیا اور چیتا اور شیر سب ایک جگہ ہوں گے۔ یعنی جن جانوروں میں فطری طور پر دشمنی ہے، قیامت کی جب ہولناکی دیکھیں گے اپنی دشمنی بھول جائیں گے، ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کہیں جنگل میں آگ لگ جائے یا سیلاب آ جائے تو جنگلی جانور پریشانی میں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اس مشترک مصیبت کی ایسی ہول ان پر سوار ہوتی ہے کہ بکری اور شیر پاس پاس ہوتے ہیں لیکن کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوتا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ قیامت کی ہولناکی کو حیوانات بھی محسوس کریں گے، تو انسانوں کا تو سوچیں کیا حال ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ سجرہ کا مطلب ہوتا ہے ایندھن بھرنا، سین جیم را، سجرہ ایندھن بھرنا، فیول ڈالنا۔ تسجیر کے معنی ہوتے ہیں آگ لگانا، آگ بھڑکانا۔ سجرہ کا ایک مطلب ہوتا ہے جوش میں لانا۔ آگے سورہ انشقاق میں بھی ہم ملتا جلتا مضمون پڑھیں گے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے قیامت کا منظر بیان فرماتے ہوئے کہ کیا ہوگا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ دی جائے گی۔ اس وقت کیا ہے، زمین ایک گیند کی طرح ہے نا، انڈا کہہ لیں، گیند کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، بہرحال گول ہے، گولائی میں ہے۔ گولائی میں اوپر تو کرسٹ ہے،
اوپر تو مٹی یا پانی ہے، اور جو کور ہے زمین کا وسط ہے، بیچ کا جو حصہ ہے اس میں آگ بھری ہوئی ہے، اور جو زمین کا کرسٹ ہے اس میں 3/4 زمین پر پانی ہے۔ اس وقت یہ آگ جو زمین کے بیچ میں ہے وہ سمندروں سے اور سطح زمین سے بہت دور ہے، کور آف دا ارتھ میں ہے نا، بیچ میں ہے، اور سمندر بہت اوپر ہیں اس سے۔ اس لیے جو آج سمندر ہیں وہ اس آگ کا اثر محسوس نہیں کر رہے جو زمین کے بیچ میں ہے۔ جب قیامت آئے گی اور زمین کو کھینچ کر چپٹا کر دیا جائے گا، فلیٹ کر دیا جائے گا، تو یہ آگ جو اس وقت بیچ میں ہے وہ اوپر آ جائے گی۔ تو کیفیت ایسی ہوگی جیسے کسی بہت بڑے چولہے کے اوپر پانی کا کڑھا ہو، پانی کا دیگ چڑھا دیا گیا ہو اور اس سے پانی ابلنے لگ جائے۔ تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اس طرح سے سمندر یوں بھڑکا دیے جائیں گے، یوں جوش آنے لگ جائے گا سمندروں کے اندر۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ آگ جو ہے وہ اتنے قریب آ گئی، پانی ابلنے لگے گا۔ ہم آگے جا کر پڑھیں گے، اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ پھاڑنا کیا مطلب؟ جیسے کہ اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہے، یہ پھر پھٹ کر گیسز بن جائے گا۔ جن گیسز سے پانی بنتا ہے ان میں سے ایک بھڑکنے والی ہے، دوسری بھڑکانے والی ہے۔ ہائیڈروجن بھڑکنے والی ہے اور آکسیجن بھڑکانے والی ہے، لیکن اللہ نے اس طرح ملا دیا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو، اس ریشیو پروپورشن میں ملا دیا ہے کہ یہ آگ بجھانے کا ذریعہ بن گیا ہے پانی۔ جب اللہ چاہے ان کی اصلیت ظاہر کر دے اور یہی آپس میں آگ بھڑکانے کا ذریعہ بن جائیں۔ تو بحار سجرت کے 2 معنی نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ سمندر بھڑکائے جائیں گے، جوش دلائے جائیں گے، مراد سمندر ابلنے لگیں گے، ایواپوریٹ ہونے لگے گا ان کا پانی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ سمندر اس طرح سے پھاڑ دیے جائیں گے، جدا جدا ہو جائیں گے، آگ بن جائیں گے، وہ یا تو ابلنے لگیں گے یا یہ کہ وہ سمندر خود ہی آگ بن جائیں گے۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا منظر ہوگا۔ یہ سب متشابہات ہیں، ہم ان کی حقیقت سمجھ نہیں سکتے کہ ہوگا کیا۔ بس فکر یہ کرنی چاہیے کہ جب یہ منظر ہو رہا ہو تو ہم پرسکون ہوں، دنیا میں قیامت برپا ہو، اندر انسان کے سکون ہو، اطمینان کہ بڑا اچھا انویسٹمنٹ کیا، شکر ہے کہ بات مان لی، شکر ہے ایمان لے آئے تھے، شکر جہاد کر لیا تھا۔ تو یہ قیامت اثر نہ ڈالے گی، باہر برپا ہے قیامت، اندر سکون ہی سکون ہو تو کیا پرابلم ہے۔ جیسے آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو بڑا خوف ہے کہ نیوکلیئر وار ہو گئی تو ہوگا کیا۔ اس اندیشے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے بنکرز بنا بنا کے رکھنے شروع کر دیے، اپنے گھروں میں وہ تہخانے بناتے ہیں، بیسمنٹس بناتے ہیں، اور اس میں وہ کتنا کچھ لا لا کے رکھ بھی رہے ہیں، بہت کچھ اناج اور غلہ اور سارا سامان انہوں نے لا کے جمع کر لیا۔ اگر نیوکلیئر وار ہوگی تو ہم اپنے بیسمنٹ میں چلے جائیں گے۔ تو نیوکلیئر وار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ تو بہرحال ایک کویسچن مارک ہے، قیامت تو آنی ہی آنی ہے، اس میں کوئی کویسچن مارک تو ہے نہیں۔ تو کیوں نہ ہم بھی اپنے لیے کوئی انتظام کر لیں، اپنے پروویژنز جمع کر لیں تاکہ ہم اس کی ہولناکی سے بچیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جوڑ دی جائیں گی، جب جانیں جوڑے جوڑے کر دی جائیں گی، یعنی جسم کے ساتھ جانیں اور ان کے ساتھ روحیں جوڑ دی جائیں گی۔ یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ نفوس زوجت، جب نفس جوڑے جوڑے کر دیے جائیں گے۔ ایک مطلب یہ لیا گیا کہ جان کے ساتھ جسم روح سب ملا دیا جائے گا، جوڑا کر دیا جائے گا ان کا۔ ایک مطلب یہ لیا گیا کہ محشر میں موجود جو لوگ ہوں گے ان کے جوڑے جوڑے بنائے جائیں گے، گروپنگ ہوگی، مومن ایک طرف، کافر ایک طرف۔ یہ تو سمجھے کہ ایک براڈ کیٹیگری ہے گروپنگ کی، یہ جنت میں جانے والے، وہ دوزخ میں جانے والے۔ ایک مطلب یہ لیا گیا ہے اذا النفوس زوجت کا کہ ایک جیسے اعمال کرنے والے، مشترکہ دلچسپیاں، مشترکہ مقاصد رکھنے والے، کامن انٹرسٹ، کامن پرپس رکھنے والے آپس میں ملا دیے جائیں گے۔
ذہنی ہم آہنگی، مینٹل ویو لینتھ جن سے ملتی ہوگی، جن کی کمپینین شپ میں رہے ہوں گے، جن جیسے اعمال ہوں گے، وہ سب ایک طرف کر دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ جہاد کرنے والے ایک طرف، نمازی ایک طرف، شہید ایک طرف، کثرت سے روزے رکھنے والے ایک طرف، منافق ایک طرف، جھوٹ بولنے والے ایک طرف، بے نمازی ایک طرف۔ ہو سکتا ہے اس طرح گروپنگز کر دی گئی ہوں کہ یہ جنت میں جانے والے گروپس ہیں، یہ دوزخ میں جانے والے گروپس ہیں۔ واللہ عالم، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، سب خیالات ہی ہیں لوگوں کے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ موعود، یہ بھی لفظ قرآن میں کہیں اور نہیں آتا سوائے یہاں کے۔ مادہ اس کا واو حمزہ دال ہے۔ وعد البنات کہا جاتا تھا لڑکیوں کو دفن کرنے کے پروسیس کو، لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینا، تو زندہ گاڑی بھی لڑکی موعودہ کہلاتی تھی۔ تو وہ معصوم بچی جو زندہ دفن کی گئی، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو بتا کہ تجھ کو کس جرم میں قتل کیا گیا۔ وہ بچی دنیا میں آئی، ماں کے پیٹ سے نکلی اور سیدھی زمین کے پیٹ میں چلی گئی۔ خود بھی اس کو احساس نہ تھا کہ زندہ رہنا میرا حق ہے۔ اتنی مظلوم بچی کہ اس کے محافظ ہی اس کے قاتل بن گئے۔ ایسی مظلوم وہ بچی، ایسی مظلوم ننھی سی جان کہ اس کی طرف سے کوئی دعویٰ کرنے والا بھی نہ تھا کہ یہ ایک جان گئی ہے تو ہمیں خون بہا دلواؤ۔ جو حفاظت کرنے والے تھے انہوں نے ہی قتل کر دیا، اور اگر پیدا ہوتے ہی چپ چاپ دفن کر دی گئی تو کوئی گواہ بھی نہ بنا۔ عربوں کے ہاں تو معاملہ یہ تھا کہ وہ بچیوں کے قتل کو ظلم اور زیادتی سمجھتے ہی نہ تھے۔ تو اگر وہ دنیا میں انہوں نے انصاف نہ کیا یا انصاف کی ضرورت ہی نہ سمجھی، تو یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن بھی نہیں ہوگا۔ ایک اللہ کی عدالت تو لگے گی۔ دنیا کی عدالت میں مقدمہ نہ گیا تو کیا ہوا؟ خود اللہ تعالیٰ اس بچی کی طرف سے اپنی عدالت میں اس کا مقدمہ لائے گا، اللہ انصاف کرے گا۔ اور انداز دیکھیں کہ اذا الموعودۃ سئلت، اس ننھی جان سے پوچھا جائے گا کہ تو بتا کس قصور میں ماری گئی تھی۔ جن والدین نے اس کو گاڑا ہے زندہ، ان پر اتنا شدید غضب اور ایسا اظہار نفرت ہے کہ اللہ ان سے مخاطب کر کے پوچھنا بھی گوارا نہ کرے گا کہ تم بتاؤ تم نے کیوں کیا یہ۔ اسی سے پوچھے گا کہ تو بتا کیا ہوا تیرے ساتھ معاملہ۔ یہ جو وعد البنات کا معاملہ ہے، یہ سارے عرب میں اس کا رواج نہ تھا، چند قبیلوں میں یہ رسم پائی جاتی تھی، اور وجوہات وہی تھیں جو آج ہیں بیٹیوں کو ناپسند کرنے کی، وہی وجوہات پہلے بھی تھیں، بس وجوہات تو وہی ہیں، نام کا فرق ہو گیا ہے۔ پہلی جاہلیت قدیمہ تھی، اب جاہلیت جدیدہ ہے۔ بیٹوں کو تو عرب کے چند قبائل اس امید پر پال لیتے تھے کہ بڑے ہو کر کمائیں گے، بیٹیوں سے یہ امید نہیں ہوتی تھی۔ ان پر تو پیسہ ضائع ہوتا لگتا تھا کہ کھلاؤ پلاؤ پھر رخصت کر دو ان کو، لہذا غربت اور پیسے کی تنگی کی وجہ سے ان کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا کہ یہ ہوں گی تو کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گی۔ یہ ذہنیت صرف اس کی ہو سکتی ہے کہ جو اپنا رزاق خود اپنے آپ کو سمجھتا ہو، جس کے اندر ایمان نام کی چیز نہ ہو، وہ یہ کام کرے گا۔ اور جو جانتا ہے کہ کھلانے والا پلانے والا اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، اسے کبھی فکر نہ ہوگی کہ بچے 2 ہیں یا بچے 4، وہ جانتا ہے کہ 2 کو بھی اللہ کھلائے گا، 4 کو بھی اللہ کھلائے گا۔ لیکن ظاہر ہے وہ تو مشرک معاشرہ تھا، اور مشرک معاشرہ دختر کش معاشرہ ہوتا ہے، بیٹیوں کا بڑا دشمن ہوتا ہے مشرک معاشرہ۔ نہ بچیوں کی جانیں محفوظ ہوتی ہیں، نہ بچیوں کی عزت محفوظ ہوتی ہے، اور نہ ان کے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ پوری دنیا میں اس وقت دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں دختر کش معاشرہ ہے۔ آپ کہیں کوئی نہیں، ویسٹ میں تو برابر کے رائٹس ملے ہوئے ہیں ان کو۔
تو کہیں بچیوں کی جانیں جا رہی ہیں، جیسے کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں ایشیا میں، انڈیا، پاکستان، چائنا، جاپان، یہاں جان چلی جاتی ہے۔ ویسٹ میں دیکھیں تو ان کی عزتیں جا رہی ہیں۔ تو کہیں نہ کچھ نقصان عورت اٹھا رہی ہے، کہیں عزت کا، کہیں جان کا، کہیں حقوق کا۔ اور جب اسلام نہ ہوگا تو عورت کو سلامتی نہیں ملے گی۔ اسلام ہی دراصل عورت کی جان، مال، حقوق کی حفاظت کرتا ہے، اور کوئی نظام کر نہیں سکتا، نہ کرتا ہے۔ صرف ایک فساد ہے جو ہم اوپر سے دیکھتے ہیں، ونیر چڑھایا ہوا ہے۔ تو ان کے ہاں جانیں چلی جاتی تھیں بچیوں کی۔ وہ تو اپنا رزاق خود اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ان کو کھلائیں گے، تو کہتے تھے مار ڈالو ان کو، کون پالے۔ تو کیا کرتے تھے، جب ولادت کا وقت قریب آتا تھا تو عورت کے آگے گڑھا کھود کر رکھتے تھے کہ اگر لڑکی پیدا ہوگی تو سیدھی وہ کھڈے کے اندر چلی جائے گی، اوپر سے مٹی ڈال دیتے تھے۔ اتنی بھی زحمت نہ کرتے تھے کہ پہلے مار تو دیں اس کو، کہتے تھے کیا ضائع کریں زہر بھی اس کے اوپر، خود ہی مر جائے گی۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد جاہلیت کا واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی، مجھ سے بہت مانوس تھی، جب میں اس کو پکارتا دوڑی دوڑی میرے پاس آتی۔ ایک دفعہ میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستے میں کنواں آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو میرے کانوں میں آئی وہ تھی ہائے ابا، ہائے ابا۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے۔ لوگوں نے کہا اے شخص، تو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس کو مت روکو۔ آپ نے فرمایا پھر قصہ بیان کرو۔ سن کر آپ اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو جاہلیت میں ہو گیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ ایک بات یہ پتہ چلی کہ معاشرے کی رسم کتنی بھی نامعقول، کتنی بھی بیہودہ، کتنی بھی ظالم کیوں نہ ہو، جب کوئی چیز رسم بن جاتی ہے سب قبول کر لیتے ہیں۔ کتنا بھی بڑا ظلم، کتنی بھی بڑی ناانصافی، حق تلفی اگر رسم کے نام پر شروع ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں ہماری مجبوری کا نعرہ، ہم کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں، یہ تو رسم ہے۔ ان کے ہاں رسم تھی کہ بس دفن کرنا ہے، اپنی فطرت، اپنی عقل، رحم کے خلاف جا کر، انصاف کے خلاف جا کر اس رسم کو پورا کرتے تھے۔ تو مجھے آپ بتائیے اس معاشرے میں اور آج ہمارے پاکستان کے معاشرے میں کچھ خاص فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے 1400 سال پہلے کا عرب بدو رسموں کے ہاتھوں مجبور تھا، 1400 سال بعد آج پاکستان کی پڑھی لکھی عورت، پڑھا لکھا مرد رسموں کے ہاتھوں ایسا ہی مجبور ہے۔ رسم ہے، دیٹس اٹ، بات ختم، ٹس سے مس نہیں ہو سکتی۔ شریعت کے خلاف ہو، گناہ ملتا ہو، حرام ہو، بدعت ہو، گناہ ہو، ظلم ہو، ہوتی رہے، لیکن رسم ہے، ہم کہتے ہیں مجبور۔ تو ہم نے کیا پروگریس کی ہے بتائیں؟ پروگریس تو نہیں ہوئی۔ اسی ضمن میں بیٹیوں کو زندہ گاڑنے کے ضمن میں ایک شخص کا واقعہ آتا ہے۔ اس نے کہا جب میں اپنی بچی کو زمین میں گاڑ رہا تھا اس نے میری انگلی پکڑ لی، نئی پیدا ہوئی بچی تھی، اس کو جا کے گاڑ دیا، انگلی اس نے پکڑ لی۔ کہا اس شخص نے کہ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں چھڑا نہ سکا، یہاں تک کہ جب وہ ٹھنڈی پڑ گئی تب میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ انتہا نہیں ہے ظلم کی، انتہا ہے واقعی۔ ایک شخص نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت کے زمانے میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے 360 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا اور ہر جان کے بدلے 2 اونٹ فدیے میں دیے، کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں تیرے لیے اجر ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے تجھ کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ ابو داؤد میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اس کو زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اسلام نے تو ماں کا اور بیٹی کا بہت بلند مقام ہے جو کہ بنایا، اور بہت بڑا گناہ قرار پایا ہے بیٹیوں کی حق تلفی کرنا یا ان کو اس طرح زندہ دفن کر دینا۔
یا ان کو قتل کر دینا. اور آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیمیل انفینٹیسائڈ کیسے ہو رہی ہے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کرا کے یا ایمنیوسنٹوسس کرا کے جب پتہ چل جاتا ہے کہ بچی ہے تو اس کو ابورٹ کر دیتے ہیں. انڈیا کے گاؤں وغیرہ میں جب ان کو یہ ٹیکنالوجی نہیں ملتی کہ پہلے سے پتہ کرا کے ابورشن کرائیں تو وہ انتظار کرتے ہیں پیدائش کا. جب بچی پیدا ہو جاتی ہے تو کچھ جگہ یہ رواج ہے کہ ایک خاص درخت ہے، اس درخت کا رس پلا دیتے ہیں اس بچی کو، اس سے جو اس کا گلا ہے اس میں چھید ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بچی مر جاتی ہے، گلے میں سوراخ ہو جاتے ہیں. تو یہ سب بچیوں کو مار ڈالنے کی قسمیں ہیں. اللہ پوچھے گا، اللہ انصاف کرے گا